بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ہماری جو تفسیر ہے سورہ قاف آیت نمبر 16 سے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 16 میں کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا. دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے دلوں میں جو وسوسہ آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں. جو وسوسہ ہمارے دلوں میں ہمارے دماغ میں جو وسوسہ آتا ہے جو خیال آتا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. تیسری جو بات ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہمارا جو رگ ہے یہاں پر جو رگ ہمارے دل سے سب سے زیادہ قریب ہے جو یہاں جو ہوتا ہے رگ تو یہ جو رگ جتنا ہمارے قریب ہے اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ ہم سے قریب ہے. یہ رگ جتنا ہمارے قریب ہے اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ ہم سے قریب ہے. قریب ہے کا مطلب اللہ تعالیٰ کا علم یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہماری ہر بات جانتا ہے. علیم بذات الصدور دلوں کی بات بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. چلیے ہم تفسیر دیکھیں گے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ واو کا مطلب اور لقد تحقیق خلقنا ہم نے پیدا کیا الانسان انسان کو. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انسانوں کو پیدا کیا. وَنَعْلَمْ اللہ فرماتے ہیں کیا اور ہم جانتے ہیں. کیا جانتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ ما جو توسوس جو وسوسہ ہوتا ہے بھی نفس نفس کا مطلب ہمارے اندر جو وسوسہ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. جو خیالات ہمارے دلوں میں آتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. وسوسہ کا اصل معنی ہلکی سی آواز کو بولتے ہیں. ہلکی سی آواز جیسا کہ بولتے ہیں کہ صوت الحلی زیور کا جو زیور جب ہلتا ہے خاص طور پر کان میں جو عورتیں زیور پہنتی ہے وہ جو ہلے کتنا آواز آتا ہے یعنی کہ اتنا جو وسوسہ جو ہمارے دل میں آتا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. یعنی کہ جیسا کہ ہم سورہ ناس کی تفسیر میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ یوسوس الخناس الوسواس وسواس کا مطلب شیطان ہمارے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے. شیطان ہمارے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے جیسا کہ ہمارا جو دل ہے شیطان کا منہ یہاں رہتا ہے. اگر ہم تھوڑا بھی اللہ کے یاد نہیں کریں گے اللہ کا ذکر نہیں کریں گے تو شیطان ہمارے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے. اتنا آہستہ کہ سننے نہیں آتا مطلب اتنا آہستہ جیسا کہ زیور جب کان کا زیور جب ہلتا ہے تو کتنا آہستہ آواز آتا ہے اتنا آہستہ جو ہے نا شیطان ہمارے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے. یعنی کہ الوسواس جو دلوں میں ہمارے دلوں میں جو خیال آتا ہے جو وسوسہ آتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ خاص طور پر نماز وغیرہ میں اگر وسوسہ آتا ہے تو انسان جو ہے نا رائٹ نہیں لیفٹ جانب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر 3 مرتبہ تھوک لیجیے. 3 مرتبہ تھوک لیجیے. یعنی کہ اللہ نے یہاں فرمایا کہ ہم نے انسانوں کو پیدا کیا. انسان کے اندر جو وسوسہ آتا ہے بعض وسوسہ ہم کو آتا ہے پھر ہم بھول جاتے ہیں. بعض وسوسہ جو ہے نا ہمارے دماغ میں آتا ہے پھر ہم بھول جاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے. اللہ تعالیٰ وہ بھی اللہ تعالیٰ انہیں کہ ہر وسوسے کو جو ہے نا جو ہمارے دل و دماغ میں آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتی ہے. اسی وجہ سے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان جو سوچتا ہے تو وہ بھی اچھا سوچے. انسان جو سوچے تو وہ بھی اچھا سوچے اپنے بارے میں اپنے بھائیوں کے بارے میں اپنے دوستوں کے بارے میں. یعنی کہ انسان دوسروں کے بارے میں جو سوچے تو اچھا سوچے کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَنَحْنُ اور ہم اقرب زیادہ قریب ہیں الیہ آپ کی طرف من حبل الورید. حبل کا مطلب رسی مطلب رگ جو ہے نا رسی کی طرح ہوتا ہے. حبل کا مطلب رسی یعنی کہ جو رگ ہوتا ہے وہ رسی کی طرح ہوتا ہے لمبا. ورید کا مطلب رگ جو یہاں ہوتا ہے جو یہاں ہوتا ہے. خاص طور پر جو ہے نا یہ جو رگ ہے نا جب بکرا کو ذبح کیا جاتا ہے تو یہی رگ جو ہے نا اگر کٹ ہو جاتا ہے تو اس کی وفات ہو جاتی ہے. یہ رگ سب سے قریب ہوتا ہے انسان کے. وہ جب پہلی مرتبہ جب ذبح کرتی ہے تو اوپر ہی رہتا ہے رگ. یعنی کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو رگ ہے نا اس سے زیادہ قریب ہے اللہ تعالیٰ آپ سے. اس سے زیادہ قریب. ورید کا مطلب رگ جو ہمارے گلے کے بعد جو رگ ہے اس سے زیادہ قریب ہے اللہ تعالیٰ ہم سے. یعنی کہ اس میں اللہ تعالیٰ قریب ہونے کا کیا مطلب ہے؟ قریب ہونے کا کیا مطلب؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا علم یعنی کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر بات کو جانتا ہے. کیا اللہ تعالیٰ ہمارے قریب ہے؟ قریب ہونے کا مطلب اللہ کا علم. اس کی دلیل اسے سمجھنے کے واسطے ایک اور آیت میں اللہ نے فرمایا کہ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. درخت سے جو پتا گرتا ہے اللہ نے فرمایا کہ میں اس کو جانتا ہوں. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں وہاں موجود ہوں.
یعنی کہ میں اس کو جانتا ہوں. اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ میں اس آپ کے رب کے سے بھی زیادہ قریب ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں نہیں بلکہ اللہ کا علم جو ہے نا اس سے زیادہ ہے. اللہ کا علم جو ہے نا اس سے زیادہ ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ عرش پر ہی. اس کا علم ہر جگہ ہے. یہاں بھی ہم یہی بولیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے رب سے زیادہ قریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا علم جو ہے نا ہر چیز، بلکہ دلوں کے وسوسے کو بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اللہ کا علم جو ہے نا اتنا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے، اس کا علم ہر جگہ ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 17 میں یہ فرماتے ہیں کہ ہر انسان کے پاس دو فرشتے ہوتے ہیں. دو فرشتے ہوتے ہیں جو اس کے نیک اعمال اور برے اعمال لکھتے ہیں. نیک اعمال برے اعمال لکھتے ہیں. دیکھیے اذ جب یتلقى مطلب لینا، المتلقیان دو لینے والے. دیکھیے آپ کے ہر عمل کو لیتے ہیں. آپ کوئی بولے اس کو بھی لیتے ہیں، آپ کوئی کام کرے اس کو بھی لیتے ہیں. یعنی کہ جو لینے والے لیتے ہیں، مطلب دو فرشتے. یتلقى المتلقیان کا آسان ترجمہ دو فرشتے آپ کی ہر بات کو لکھتے ہیں. بعض مفسرین نے آسان ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ دو فرشتے آپ کے ہر اعمال کو لکھتے ہیں. وہ کہاں ہیں؟ عن الیمین آپ کے رائٹ جانب، سیدھے جانب، وعن الشمال لیفٹ جانب، آپ کے الٹے جانب. یعنی کہ دو فرشتے ہیں، ایک رائٹ ہے ایک لیفٹ میں. کیسے ہیں؟ قاعد بیٹھے ہوئے. قاعد کا مطلب بیٹھے ہوئے. یعنی کہ دو فرشتے جو ہے نا ہمیشہ ہر انسان کے پاس ہوتا ہے، آپ کے ہر اعمال کو لکھتے ہیں. جو رائٹ میں جو فرشتہ ہے ہمارے نیک اعمال کو لکھتے ہیں. شمال الٹے میں جو فرشتے ہیں وہ ہمارے برے اعمال کو لکھتے ہیں. بعض لوگوں کے پاس یہ مشہور ہے کہ فرشتے کھاندے میں بیٹھتے ہیں. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ کھاندے کی جو بات ہے وہ کہیں نہیں، یہ بات صحیح نہیں. ہاں فرشتے ہیں، بلکہ آپ دیکھیں گے بعض مفسرین نے فرمایا کہ تحت اللسان فرشتے یہاں بیٹھتے ہیں، زبان کے. بعض مفسرین ذکر کرتے ہیں، بعض نے کہا کہ داڑھ کے نیچے فرشتے بیٹھے اس طرح. لیکن یہ جو بات ہمارے پاس جو مشہور ہے کہ کھاندے کے پاس، ایسی بات جو ہے نا نہیں ہے. یعنی کہ فرشتے ہیں، کہاں بیٹھے ہیں واللہ عالم. لیکن قاعد اللہ نے فرمایا، قاعد کا مطلب ہمیشہ آپ کے ساتھ رہنا. اسی وجہ سے بیوی کو قاعد کہا جاتا ہے. پیور عربی زبان میں بیوی کو قاعد کہا جاتا ہے کیونکہ ہمیشہ وہ شوہر کے پاس رہتی ہے. اسی وجہ سے وہ جو فرشتے جو ہے نا ہمیشہ ہمارے پاس ہوتے ہیں. قاعد مطلب ہمیشہ ہمارے پاس بیٹھے رہتے ہیں، ہمارے ہر اعمال کو جو ہے نا لکھتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 18 میں یہ فرماتے ہیں کہ انسان جو بھی بولتا ہے فرشتے اس کو لکھ لیتے ہیں. انسان جو بھی بولتا ہے فرشتے اس کو لکھ لیتے ہیں. دیکھیں ما یلفظ، یعنی کہ آسان ترجمہ ما اور اللہ ہٹا دیجیے. ترجمہ کرنے کے لیے آپ ما اور اللہ جو ہٹا دیجیے. یلفظو کا مطلب بولنا، یلفظو کا اصل مطلب پھینکنا. لفظہ کا مطلب عربی زبان میں پھینکنا. یعنی کہ ما کو آپ ہٹا دیجیے، ما اور اللہ کو ہٹا کر ترجمہ کیجیے آسان کے لیے. یلفظو جو پھینکتا ہے، کہاں؟ من قول بات سے. یعنی کہ جو بھی بات کرتا ہے سمجھیے. ہمیں پھینکنا مطلب زبان سے ہم منہ سے ہم پھینکتے ہیں، مطلب کوئی بات ہم بولتے ہیں تو عربی زبان میں بولتی ہے کہ بات پھینکنا. یعنی کہ یلفظو کا آسان ترجمہ جو بولتا ہے انسان، جو اپنے منہ سے بولتا ہے. من قول کوئی بھی انسان جب منہ سے بولتا ہے، لدیہ فرشتے اس کے پاس ہوتے ہیں. لدیہ کا مطلب اس کے پاس ہوتی ہیں کون؟ رقیب. رقیب کا مطلب ہمیشہ آپ کی نگرانی. ہمیشہ فرشتے آپ کی وہاں رہتے ہیں، ہمیشہ رہتے ہیں فرشتے. یعنی کہ آپ کی ہر بات نگرانی کرتی ہیں کہ آپ کیا بولتے ہیں. رقیب کا مطلب نگرانی کرنا، آپ کیا بولتے ہیں وہ ہر چیز وہ لکھتے ہیں فرشتے ہمیشہ. یعنی کہ رقیب کا مطلب سمجھو کہ واچ مین. اس طرح فرشتے آپ کے ساتھ جیسا کہ واچ مین ہمیشہ گھر کے پاس ہوتا ہے، رقیب کا مطلب فرشتے آپ کے ساتھ ہمیشہ ہوتے ہیں. ما یلفظ من قول جو بھی آپ بولتے ہیں، مگر لدیہ ان کے پاس ایک کتاب ہوتا ہے رقیب جو ہے نا ہمیشہ جو ہے نا آپ کی بات لکھتے ہیں، آپ کی نگرانی کرتے ہیں. عتید مطلب ہمیشہ حاضر ہوتے ہیں. یعنی کہ عتید کا مطلب ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں. یعنی کہ رقیب کا مطلب آپ کی ہمیشہ جو بھی آپ بولتے ہیں اس کی حفاظت کرتے ہیں. آپ کوئی بات بولے فرشتے اس کو لکھ لیتے ہیں. عتید اور آپ کے ساتھ ہوتے ہیں ہمیشہ. عتید کا مطلب آپ کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ ہوتی ہے. یعنی کہ آپ جو بھی بولتے ہیں فرشتے جو ہے نا اس کو اپنی کتاب میں لکھ لیتے ہیں، اور عتید اور آپ کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ ہوتے ہیں. یعنی کہ آیت نمبر 18 میں یہ بات بتایا گیا ہے کہ انسان جو بھی بولتا ہے فرشتے اس کو لکھ لیتے ہیں.
فرشتے اس کو لکھ لیتے ہیں. لیکن اسی وجہ سے امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا کہ جو بھی بولو بولنے سے پہلے تولو پھر بولو، تولو پھر بولو. اسی وجہ سے انسان جو ہے نا سوچ سمجھ کر جو ہے نا بولنا چاہیے. بعض علماء نے کہا کہ الکلام کالقدور، کالقدر. قدر بولتی ہیں کہ جو ہانڈی میں جو یہ ہوتا ہے، کیا وہ پانی جو ابلتا ہے اسے بولتے ہیں. بات ہانڈی کی طرح ہے، یعنی کہ ہمارا دل جس طرح انسان ویسے بولے گا. اگر انسان واقعی معنوں میں صحیح ہے، جیسا کہ انسان بازاری لوگ ہوتی ہیں، ان کی زبان جو ہے نا بات کرے تو گالیاں دیں گے کیونکہ ان کا دل ویسا ہی ہے. زبان سے ہم پہچان سکتے کہ وہ انسان کیسا ہے. زبان سے ہم پہچان سکتے کہ وہ انسان بازاری ہے یا نیک ہے. اسی وجہ سے انسان بولنے سے پہلے سوچنا چاہیے. دوسری جو بات ہے، فرشتے کیا بات لکھتے ہیں. آپ بولتے ہیں کہ میں بولتا ہوں زید کو ادھر آؤ، فرشتے وہ بھی لکھ لیتے ہیں. میں بولتا ہوں زید کو پانی لے کر آؤ، زید فرشتے وہ بھی لکھ لیتے ہیں. یعنی کہ ہمارے ہر اور برے عمل بھی لکھتے ہیں. اور دوسرا ہم بولتے ہیں کہ دوسروں کو ادھر آؤ، وہاں جاؤ، ادھر، ہر چیز فرشتے لکھ لیتے ہیں. ما یلفظ من قول، جو بھی آپ بولتے ہیں فرشتے کیا اس کو لکھ لیتے ہیں. یہ ایک. اس کے بعد دیکھیے آیت نمبر 19 میں اللہ نے فرمایا کہ وجاءت سکرۃ الموت بالحق. وجاءت آئے گی، مطلب آ چکا ہے. وجاءت کا اصل معنی آ چکا ہے، مطلب فعل ماضی ہے، آ چکا ہے. سکرۃ الموت، موت کی تکلیف، بالحق، حق ہے. موت کی تکلیف بالکل حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ما کنتا، ما جس سے، کنتا تم، تحید بھاگتے تھے. یعنی کہ ہر انسان موت کو پسند نہیں کرتا فطری طور پر. جیسا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ خود فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی ہر انسان موت کو پسند نہیں کرتا ہے. لیکن ایک ہوتا ہے کہ فطری طور پر جو ہے نا انسان موت کو پسند نہیں کرتا ہے. یہاں جو بات بتائی گئی یعنی کہ وجاءت سکرۃ الموت بالحق. اب دیکھیے اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ وجاءت کا مطلب آ چکا ہے. جیسا کہ آج کون سا دن ہے؟ جمعرات کا دن ہے. جمعرات کا فجر ہو چکا ہے یا نہیں؟ کسی کو ڈاؤٹ ہے؟ جمعرات کا فجر ہوا ہے یعنی کسی کو ڈاؤٹ ہے؟ نہیں، کیونکہ فجر ہو چکا، اب ظہر ہونے والا ہے. ڈاؤٹ تو نہیں ہے. تو وہی اللہ نے فرمایا کہ وجاءت، موت کی تکلیف آ چکی ہے. وجاءت کا مطلب فعل ماضی ہے، مطلب جو گزر چکا ہے اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یعنی کہ موت کی تکلیف آ چکی ہے. جس طرح جو فجر گزر چکا اس میں کسی کو ڈاؤٹ ہے نہیں ہے، اسی طرح موت کی تکلیف میں بھی کسی کو ڈاؤٹ نہیں ہے. بالکل حق ہے موت کی. سکرۃ کو مطلب تکلیف، موت کی جو تکلیف ہے بالکل حق ہے، اس میں کسی کو شک نہیں. سب سے پہلی جو بات ہے کہ اللہ نے یہ فرمایا کہ موت بالکل حق ہے. جیسا کہ فجر کی نماز جمعرات کی گزر چکی ہے، اسی طرح موت کی تکلیف بھی حق ہے، وہ آ چکی ہے موت. یہ اللہ نے وجاءت سکرۃ الموت بالحق. سکرہ بولتے ہیں کہ جیسا کہ آپ بولیں کہ کوئی انسان جو ہے نا شراب پیتا ہے تو اس کا عقل چل جاتا ہے. معلوم ہے نا کہ عقل چل جاتا ہے. سکرہ کا اصل معنی اس کا عقل جو ہے نا چل جانا. شراب پینے کے بعد انسان کیا ہوتا ہے؟ ہم بولتے ہیں کہ سکران. کیا ہے قرآن میں آیت لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، یعنی کہ وہ انسان بے ہوش ہو جاتا ہے جب شراب پیتا ہے، اس کا عقل چل جاتا ہے. یہاں اللہ نے موت کے وقت سکرہ فرمایا. کیا مطلب ہے؟ موت کی اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ انسان اپنے عقل، اپنا ہوش کھو دیتا ہے. کبھی کیا ہوتا ہے کہ بعض لوگ جو ہے نا زیادہ تکلیف ہونے کی وجہ سے اپنا ہوش کھو دیتے ہیں، ان کو خود معلوم نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ اتنی تکلیف میں سنبھالنے نہیں ہوتا کہ انسان کیا تو اپنا عقل کھو دیتا ہے. تو سکرۃ یعنی کہ موت کی ایسی تکلیف ہوگی کہ انسان اپنا عقل کھو دے گا، مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. سکران جرا ہو کہ گویا کہ وہ بے ہوش کی طرح ہو جائے گا، بے ہوش کی طرح ہو جائے گا. سکرۃ الموت، موت کی جو تکلیف ہے بالحق، حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جبکہ کیوں موت کی تکلیف، موت کے وقت کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ موت کے وقت کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ موت کے وقت جو تکلیف ہوتی ہے اس سے بھی ایک مسلمان کے گناہ معاف ہوتے ہیں. اس سے بھی، جیسا کہ وضو کرنے سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں، اسی طرح موت کے وقت تکلیف ہونے سے بھی ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں. بلکہ بعض، جیسا کہ عمر رضی اللہ عنہ کے جو غلام تھے اسلم، انہوں نے کہا کہ اگر کوئی مسلمان ہے، توحید پر سے وہ
توحید پرست ہے لیکن تھوڑا گناہ ہے اس کے پاس، لیکن موت کے وقت سے تکلیف ہوتی ہے تاکہ وہ گناہ اس کے معاف ہو جائے، تاکہ اس کے وہ گناہ معاف ہو جائے. کون فرماتی ہیں؟ عمر رضی اللہ عنہ کے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے جو غلام اسلم، وہ فرماتی ہیں کہ اگر مومن جو گناہ کرتا ہے موت کے وقت جو ہے نا اسے تکلیف ہوتی ہے تاکہ جو ہے نا اس کے گناہ معاف ہو جائے، کیونکہ موت کے وقت ہمارے گناہ معاف ہوتی ہیں. جیسا کہ اس واقعے کو جو ہے نا امام عبد الحق الاشبیلی نے اپنی کتاب العاقبہ فی ذکر الموت پہ ذکر کرتے ہیں. دوسری جو بات ہے، موت کے وقت ہمارے نبی کیا کرتے تھے؟ بلکہ آپ دیکھیں گے سعید القحطانی ان کی کتاب ہے، اس میں ذکر کرتے ہیں کہ موت کے وقت بھی جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرتے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض ہو رہی تھی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کر رہے تھے. کیوں؟ کیونکہ یہ مسواک سے اللہ پسند کرتے، جو مسواک کرتا ہے اللہ اس بندے سے پسند کرتے ہیں، اس بندے سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں. مطہرۃ للفم ومرضات للرب، جو مسواک کرتا ہے اس سے اس کا منہ پاک ہوتا ہے، ساتھ میں اللہ تعالیٰ ایسے بندوں سے خوش ہوتے ہیں. یعنی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موت کے وقت بھی جو ہے مسواک کر رہے تھے. مسواک کی بڑی اہمیت ہے. بلکہ آپ دیکھیں گے عامر الحسینی انہوں نے ایک کتاب لکھا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ مسواک کے متعلق 170 حدیثیں آ کر بس صرف مسواک کے متعلق. وہ سنتیں آج ہم سے چھوٹی ہوئی، وہ سنتیں ہم سے چھوٹی ہوئی، جبکہ مسواک کے متعلق 170 حدیثیں آ کر ہیں. اللہ تھوڑا مائک آف کر لیجیے. 170 حدیث جو ہے نا مسواک کے متعلق، بلکہ ہمارے نبی جو ہے نا موت کے وقت جو ہے نا مسواک کر رہے تھے. ہاں، جب ہمارے نبی کو، اب یہاں ایک جو بات ہے نا کہ بعض لوگوں کو موت کے وقت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، کیا وہ گنہگار ہے؟ نہیں. موت کے وقت تکلیف ہونا یہ دلیل نہیں کہ وہ گنہگار ہے. جبکہ ہمارے نبی کو اتنی تکلیف ہوئی، عائشہ رضی اللہ عنہ جو ہے نا اپنا ہاتھ پانی میں ڈالتے تھے، پھر کپڑا پانی میں ڈالتے تھے، پھر کپڑا اٹھا کے جو ہے نا ہمارے نبی کے پیشانی میں رکھتے تھے. اتنی زیادہ تکلیف ہو رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہمارے نبی کو موت کے وقت اتنی تکلیف ہو رہی تھی کہ سنبھالنے نہیں ہوتا تھا. تو عائشہ رضی اللہ عنہ کپڑا بھگا کے جو ہے ہمارے نبی کے اوپر رکھتے تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان للموت لسکرات، ان للموت سکرات، بے شک موت جو ہے نا تکلیف ہوتی ہے اس میں. ہمارے نبی جن کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف، ان کو جو ہے نا موت کے وقت تکلیف ہوئی. اسی وجہ سے اگر کسی انسان کو موت کے وقت تکلیف ہوتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ گنہگار ہے، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ وہ گنہگار ہے، بلکہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ اس سے اس کے گناہوں کو معاف کرنا چاہتے ہیں. ہاں، ہمارے نبی کے گناہ تو نہیں تھے، لیکن کیا درجات بلند ہو. ایک ہوتا ہے کہ تکلیف انسان کو دو وجہ سے ہوتی ہے. یہ ایک مصیبتیں انسان کو دو وجہ سے آتی ہے. یہ ایک ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے. اب ایک انسان بولتا ہے کہ میں تو اتنا گناہ نہیں کیا، تو لیکن ایک دوسری جو وجہ ہے وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے درجات کو بلند کرنا چاہتے ہیں، جنت میں اس کے مقام کو اللہ تعالیٰ بلند کرنا چاہتے ہیں. یعنی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے نیک تھے پھر بھی ان کو موت کے وقت تکلیف ہوئی. یعنی کہ اس وجہ سے موت کے وقت تکلیف ہونا ایک کوئی برے انسان کی علامت نہیں ہے. بعض علماء نے یہ کہا کہ موت کے وقت تکلیف ہونا کیونکہ ایک اطاعت، ایک عبادت ہے. کیسے؟ سب سے پہلے آپ یہ سمجھو کہ آپ نمازیں پڑھتے ہیں تو آپ تھک جاتے ہیں، آپ کثرت سے نماز پڑھتے ہیں، نفل نماز پڑھتے ہیں 12 رکعت 14 رکعت 15 رکعت، جتنا بھی آپ تھک جاتے ہیں، آپ کو پسینہ نکلنے لگتا ہے. یعنی کہ اتنے آپ تھک جاتے ہیں، اتنے آپ تھک جاتے ہیں. اسی وجہ سے موت کے متعلق ایک حدیث ہم کو ملتی ہے، المؤمن یموت بعرق جبین. جب مومن کو موت آتی ہے تو اس کے سر میں پیشانی آتی ہے، اس کے سر میں پیشانی آتی ہے. یعنی کہ موت کے وقت جو تکلیف ہوتی ہے اس تکلیف کی وجہ سے اس کے سر میں پیشانی آتی ہے، گویا کہ وہ نیک انسان ہے. گویا کہ جس طرح اطاعت کرنے کے بعد انسان جب تھک جاتا ہے تو اسے پسینہ پسینہ ہو جاتا ہے. انسان نماز پڑھتا ہے، سنت پڑھتا ہے، اتنا تھک جاتا ہے کہ پسینہ آنے لگتا ہے. اسی طرح موت کے وقت اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ اسے جو ہے نا پسینہ آنے لگتا ہے. گویا کہ موت کے وقت جو تکلیف ہوتی ہے وہ بھی اطاعت کے برابر ہے، جس کی وجہ سے اس کے پسینہ نکلتا ہے. اس پسینے کی وجہ سے آپ نے فرمایا کہ وہ مومن ہے. گویا کہ عبادت کرنے کے بعد انسان کو پسینہ نکلتا ہے، اسی طرح موت کے تکلیف کے بعد انسان کو پسینہ نکلتا ہے. گویا کہ موت کی تکلیف بھی جو ہے نا بعض علماء نے کہا کہ اطاعت ہے، کہ عبادت ہے، جس سے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں. یعنی کہ یہ وہی اللہ نے فرمایا کہ وجاءت سکرۃ الموت بالحق. وجاءت اللہ نے کہا کہ پاسٹ، یعنی کہ موت کی جو تکلیف ہے کنفرم ہے. بلکہ کیا موت کی تکلیف کم کرنے کے لیے ہم دعا مانگ سکتے ہیں؟ دکتور عائض القرنی حافظہ اللہ کی ایک کتاب ہے ذکر الموت، اس میں انہوں نے یہ دعا ذکر کرتے ہیں کہ آپ یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم خفف علی سکرات الموت.
اللہ تعالیٰ مجھے موت کے جو سکرات تھے، موت کے وقت جو تکلیف ہے مجھے کم کر دیں. یہ دعا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم اے اللہ تعالیٰ خفف ہلکا کر دے علیہ مجھ پر سکرات الموت، موت کی جو تکلیف ہے وہ مجھے ہلکا کر دے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، انہوں نے جو ہے نا اپنی کتاب میں ذکر کرتے. اسی طرح عبدالحق الاشبیلی نے اپنی کتاب العاقبہ فی ذکر الموت میں عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ ذکر کرتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا اپنے جو ماننے والے تھے، جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، جو حواری تھے جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، ان سے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے حواری، تم میرے حق میں دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس موت کے وقت جو ہے نا مجھے تکلیف زیادہ نہ دے. یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو بولتے ہیں کہ آپ تھوڑا دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ جو نا مجھے موت کے وقت زیادہ تکلیف نہ دے. یقیناً موت کے وقت تکلیف ہوتی ہے، انسان جو ہے نا اس کو سے دعا کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے نا حسن خاتمہ نصیب فرما، اللہم انا نسألک حسن الخاتمہ. اور اسی طرح جو ہے نا موت کے وقت تکلیف کم کرنے کے واسطے یہ بھی انسان جو ہے نا دعا کر سکتا ہے. لیکن اللہ نے فرمایا کہ وجہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، موت کی تکلیف جو ہے نا بالکل حق ہے. لیکن آپ دیکھیں گے موت کے وقت جو تکلیف ہوتی ہے، موت کے وقت جو تکلیف، خاص طور پر انسان موت جب آتا ہے تو انسان اتنا پریشان ہوتا ہے کہ بالکل جو ہے نا انسان سمجھ میں نہیں آتا ہے. لیکن ایسے وقت بھی ایک مسلمان کو عبادت نہ چھوڑے، ایسے وقت ایک مسلمان عبادت نہ چھوڑے. لیکن یہاں خاص طور پر جو ہے نا وجاء سکرۃ الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تحید، ذالک یہی موت ما کنت جس سے تم تحید بھاگتے تھے. تحید کا مطلب بھاگنا، یہ موت سے ہر انسان بھاگتا ہے. بلکہ بعض ادب کی جو کتابیں ہیں، مطلب عربی گرامر وغیرہ کی کتابیں اگر آپ پڑھیں گے، اس میں ایک جو دیہاتی جو لوگ تھے، مطلب سعودی عرب میں جو کھیڑے میں رہتے تھے، ان کو بولتے ہیں کہ اعرابی. جیسا کہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ قالت الاعراب آمنا، دیہاتی لوگ، اعرابی جو لوگ ہیں، وہ ایک مرتبہ کھانے کے لیے جو ہے نا زیتون کھا رہے تھے. معلوم ہے کہ زیتون پھل جو ہوتا ہے وہ پھل تھا، وہ جو کاڑی میں چھپا کر جو ہے نا زیتون کھایا جاتا ہے. وہ جو دیہاتی جب جانا وہ کاڑی چھپا رہا تھا زیتون کو، زیتون پسل رہا تھا، کاڑی سے چھپا رہا تھا، زیتون پسل رہا تھا. وہ دیہاتی نے کہا کہ انسان تو انسان، یہ جو ہے نا یہ جو جمادات جو ہے نا، مطلب انسان کے علاوہ جو ہر چیز جو ہے نا موت کو پسند نہیں کرتی ہے. انسان بھی پسند نہیں کرتا ہے، بلکہ جو کاڑی جب چھپا رہے تھے وہ اس پہ، جیسا کہ آج کل فروٹس ہم لوگ جو نا پپئی یہ سب چھپا کے کاڑی میں چھپا کے ہم کھاتے ہیں، اس طرح جو دیہاتی جو ہے نا زیتون کو چھپا رہا تھا، زیتون ادھر ادھر بھاگ رہا تھا، پسل کے ادھر ادھر جا رہا تھا. وہ دیہاتی نے کہا کہ دیکھیے یہ جو نا فروٹس بھی جو ہے نا موت سے جو ہے نا نفرت کرتا ہے، یعنی کہ موت سے ہر انسان جو ہے نا بھاگتا ہے. یہ جو ہے نا یہاں بتانے کا مقصد ہے. لیکن ذالک ما کنت منہ تحید، یہ جو آیت ہے نا وجاء سکرۃ الموت بالحق، دیکھیے ایک انسان جو نا نصیحت حاصل کرے. کب نصیحت حاصل کرے؟ جب اسے معلوم ہو، جب اسے آیت معلوم. اسی وجہ سے ابن ابی ملیکہ انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جب بھی تہجد پڑھتے تو یہ آیت پڑھتے تھے، وجاء سکرۃ الموت بالحق. جب بھی تہجد پڑھتے تو یہ آیت پڑھتے تھے، وجاء سکرۃ الموت بالحق. ہمیشہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تہجد میں آیت پڑھتے تھے اور روتے تھے، تاکہ انسان جو ہے نا موت کو کثرت سے یاد کرے. حدیث میں خود ہے اکثروا ذکر ہادم اللذات، یعنی الموت. انسان ایک موت کو کثرت سے یاد کرے. یاد کرنے کا ایک طریقہ آپ جو ہے نا موت والی آیت پڑھو، وجاء سکرۃ الموت بالحق. بلکہ آپ دیکھیں گے ہم تو ہمارے پاس کیا ہے، ہم لوگ جو ہے نا میں ہی اور آپ بھی تمام لوگ ہم اپنے موت کو یاد کرتے ہیں. چھوٹا بچہ ہوتا ہے، کیا ہم اسے بھی موت کو یاد دلائیں گے؟ بالکل. جیسا کہ آپ دیکھیں گے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، انہوں نے اپنے بچے سے کہا کہ اے میرے بیٹے تو سورہ قاف پڑھ. ان کا بیٹا سورہ قاف پڑھنے لگا. جب وجاء سکرۃ الموت بالحق آتی ہیں تو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ اتنا روتے ہیں. بچہ پوچھتا ہے کہ تم کیوں روتے ہیں؟ یعنی کہ بچوں کو بھی بتانا چاہیے کہ جو نا موت بالکل حق ہے. وجاء سکرۃ الموت بالحق، یہی وہ موت ہے جو ایک مسلمان کو گناہوں سے، لذتوں سے دور کرتا ہے. انسان ہمیشہ جو نا موت کو یاد کرے. لیکن آپ سلف کی تاریخ اگر آپ پڑھیں گے، موت کے وقت ایک مسلمان کیا سوچے ایک انسان موت کے وقت. آپ دیکھیں گے الاعمش ایک بڑے محدث ہیں، ان کی حدیث صحیح بخاری مسلم وغیرہ میں مشہور ہے حدیث. الاعمش جب ان کی وفات کا وقت قریب تھا، ابھی چند لمحوں میں ان کی وفات ہونے والی تھی، امام اعمش رحمہ اللہ جو ہے نا وہ تھوڑا تکلیف میں تھے. ان کے بچے دیکھ کر رونے لگے. ان کے بچے دیکھ کر روتے ہیں کہ باپ کو اتنی تکلیف ہوتی ہے موت کے وقت.
امام احمد نے فرمایا کہ تم مت رویا کرو، تم مت رویا کرو. اپنے بچوں سے کہا کہ تم مت رویا کرو. کیونکہ انہوں نے کہا کہ کیونکہ مجھے یاد آتا ہے کہ میں نے 60 سال تک جو نا تکبیر تحریمہ کے ساتھ میں نے نماز پڑھی ہے، اللہ مجھے کبھی محروم نہیں کرے گا. یعنی کہ انہوں نے اپنے بچوں سے کہا تم مت رویا کرو. اس وقت انہوں نے اپنی نیکی کو یاد کر کے بتایا کہ اے میرے بچے، میں نے 60 سال تک تکبیر تحریمہ کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھا ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے محروم نہیں کرے گا. یعنی کہ موت کے وقت ایک مسلمان اپنی نیکی کو یاد کرے. ایسا کہ سعید بن مسیب رحمہ اللہ، سعید بن مسیب رحمہ اللہ جو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں سب سے زیادہ علم رکھتے تھے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو مسئلہ بولتے تھے تمام یاد رکھتے تھے. کون؟ سعید بن مسیب رحمہ اللہ. جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا، انہوں نے کہا کہ مجھے تسلی ہے کہ میں نے 40 سال تک تکبیر تحریمہ کے ساتھ امام کے پیچھے نماز پڑھا ہوں. 40 سال تک تکبیر تحریمہ کے ساتھ میں نے امام کے پیچھے نماز پڑھا ہوں. اس وقت انہوں نے یاد کیا. یعنی کہ موت کے وقت انسان جو ہے نا اپنا جو نیک عمل ہے وہ یاد کرے، بلکہ ساتھ ہی ساتھ موت کے وقت کتنی بھی تکلیف آ جائے نماز کو مت چھوڑیے. کتنی بھی تکلیف ہے، بلکہ سکرات کی حالت میں بھی. آپ دیکھیں گے یہ جو عامر بن ثابت، یہ ایک بہت بڑے محدث ہیں، سو رہے تھے، ابھی ان کے سکرات کا عالم تھا، موت روح قبض ہو رہی تھی، مطلب تھوڑی تکلیف میں تھے. تمام لوگ آ کے جمع ہو گئے. عامر بن ثابت رحمہ اللہ نے اپنے جو لوگ رشتے دار ہیں ان سے کہا کہ مجھے مسجد کی طرف لے کر جاؤ. لوگوں نے کہا کہ عامر بن ثابت آپ کی وفات ہونے والی ہے چند لمحوں میں. انہوں نے کہا کہ مجھے خوشی اس بات پر ہوگی کہ نماز پڑھتے پڑھتے میری وفات ہو جائے، نماز پڑھتے پڑھتے میری وفات ہو جائے. تو ایسے ہی کیا، جب مغرب کی نماز تھی ان کو لے کر گیا تو لے کر گئے، جانے کے بعد سجدے کی حالت میں ان کی وفات ہو گئی. حسن خاتمہ، نماز کی حالت میں ان کی وفات ہوئی. یعنی کہ انسان موت کے وقت جو ہے نا خاص طور پر انسان جو ہے نا کتنی بھی تکلیف ہو اللہ کی عبادت کو نہ چھوڑے. اگر انسان ہمیشہ اللہ کی عبادت کو، اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. موت کے وقت تک تم اللہ کو یاد کرو. وہی اللہ نے فرمایا کہ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ. وَجَاءَتْ کنفارم ہے، مطلب آئے گی سکرۃ الموت، موت کی جو تکلیف ہے حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں. سکرہ مطلب موت کی جو تکلیف میں کوئی جو ہے نا موت کے جو تکلیف ہونے میں اس میں کوئی شک نہیں ہے. ذالک ما کنت منہ تحید، جس سے تم بھاگتے ہو. اسی وجہ سے انسان ہمیشہ موت کو یاد کرے، بلکہ جو ہے نا انسان جو ہے نا قبرستان جانا چاہیے موت کو یاد کرنے کے لیے. حدیث میں خود آتا ہے کہ کنت نہیتکم عن زیارۃ القبور فزوروها فانها تذکرکم الاخرہ. تم قبروں کی زیارت کرو تاکہ تم کو جو ہے نا موت یاد آ جائے. بلکہ ہمارے پاس جو ہے نا عورتوں کو رواج نہیں ہے، اصل یہ کہ اس میں اختلاف ہے. بعض علماء نے کہا کہ عورتیں قبروں کی زیارت نہیں کرے گی، بعض علماء نے کہا کہ جائز ہے لیکن زیادہ زیارت نہیں کرے گی عورت. لیکن جو بھی ہو، اگر ہمارے پاس اگر ماحول نہیں ہے تو کم از کم جو ہے نا ایسی آیت جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جو ہے نا وجاء سکرۃ الموت بالحق، یہ آیت پڑھ کے رویا کرتے تھے. اس طرح جو ہے نا انسان اپنی موت کو یاد کرے. ایسا کہ غالباً ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عدوا انفسکم بالموت. اے لوگو تم یہ سمجھو کہ تمہاری باڈی کفن میں ہے، تمہاری باڈی کفن میں، تمہیں ایسے سمجھو. ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یعنی کہ ہمیشہ تم یہ سوچو کہ تمہاری موت ہو چکی ہے، ہمیشہ تم یہ سوچو. کیوں؟ کیونکہ موت ایک ایسی چیز ہے جو ایک مسلمان کو جو ہے نا گناہوں سے بچاتی ہے. بلکہ آپ دیکھیں گے عبد الملک بن مروان بہت بڑے بادشاہ تھے، بہت بڑے بادشاہ تھے، کروڑوں روپے ان کے پاس تھا. جب ان کا وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے فرمایا کہ فما اغنى عنه، جو قرآن میں جو آیت اللہ نے فرمایا کہ ما كانوا يكسبون، ان کا مال بھی ان کے پاس کام نہیں آیا. وہ پڑھ کر وہ رونے لگے کہ موت کے وقت انہوں نے کہا کہ میرا مال بھی مجھے کام نہیں آیا. بس موت کے وقت انسان کے اچھے اخلاق اور ان کی توحید یہی کام آتی ہے. تو اسی وجہ سے انسان جس طرح ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے مال دے دے، اللہ تعالیٰ مجھے ہر چیز دنیا کی نعمتیں دے دے، اس سے بڑھ کر ایک مسلمان جو ہے نا حسن خاتمہ کے واسطے سے دعا مانگنا چاہیے. اللہم انا نسألک حسن الخاتمہ. موت کے وقت انسان جو ہے نا خاص طور پر حسن خاتمہ کے واسطے سے دعا کرے. بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ موت کے وقت ایک مسلمان اللہ سے ملنے کو پسند کرے. من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاء. اگر کوئی مسلمان موت کے وقت اللہ سے ملنے کو پسند کرے گا اللہ بھی اس سے ملنے کو پسند کرے گا. ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاء. جو اللہ کے ملنے کو ناپسند کرے گا اللہ بھی اس سے ملنے کو ناپسند کرے گا. خاص طور پر موت کے وقت ایک مسلمان جو ہے نا اللہ کو ملنے کو پسند کرے. اور خاص طور پر یہ جو دعا ہے اللہم خفف علی سکرات الموت،
اللہ تعالیٰ موت کے جو سکرات ہے، موت کی جو تکلیف ہے، اسے مجھے کم کر دیں، اس سے مجھے کم کر دے. یہ جو ہے نا وجاء سکرۃ الموت بالحق کے متعلق جو ہے نا علماء نے جو ہے نا کئی باتیں جو ذکر کرتے ہیں، کئی باتیں ذکر کرتی ہیں. بلکہ موت کے متعلق جیسا کہ معلوم ہے کہ کل اللہ تعالیٰ دنیا میں موت ہے بس، جب قیامت کے دن جو ہے نا اللہ تعالیٰ جنتیوں کو جنت میں داخلہ دے دے گا، جہنمیوں کو جہنم میں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ موت کو ایک مینڈی کی شکل میں لا کر جو ہے اللہ تعالیٰ ذبح کر دے گا. اس سے جو ہے نا جنتی خوش ہو جائیں گے، جہنمیوں کا غم اور بڑھ جائے گا، اور جہنمی کہیں گے کہ ہم لوگوں کو کبھی موت نہیں آئے گی. یعنی کہ موت جو ہے نا صرف دنیا کے حد تک، پھر آخرت میں جو ہے نا انسان کو کسی بھی انسان کو موت نہیں آئے گی. یہاں تک جو ہے نا آج ہماری تفسیر ہوئی. بلکہ آج ہماری تفسیر میں جو بات بتائی گئی آیت نمبر 17 میں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ میں اللہ نے 3 باتیں بیان کی. ایک ہے کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، انسان کے دلوں میں جو وسوسہ آتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، گویا کہ علیم بذات الصدور، یعنی کہ اللہ تعالیٰ دلوں کی بات جانتا ہے. پھر اللہ نے ہم سے کتنے قریب ہے، جتنا جو رگ ہے اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ ہم سے قریب ہے. گویا کہ اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے نا اتنا قریب ہے، اللہ تعالیٰ اوپر ہے لیکن اس کا علم جو ہے نا اتنا قریب ہے. اس کے بعد آیت نمبر 17 میں اللہ نے یہ فرمایا کہ اذ یتلقى المتلقیان کا آسان جو ترجمہ ہے، ہر انسان کے بعد 2 فرشتے ہوتے ہیں جو کتاب لے کے بیٹھے رہتے ہیں. کہاں؟ عن الیمین، رائٹ اور لیفٹ جانب قائد بیٹھے رہتے ہیں، مطلب اس کے ہر اعمال کو جو ہے نا لکھتے ہیں، اس کے ہر اعمال کو لکھتے ہیں. پھر ما یلفظ من قول، جو بھی وہ بولتا ہے، انسان جو بھی بولتا ہے، مگر اس کے پاس جو ہے نا فرشتے ہوتے ہیں رقیب، انتظار میں ہوتی ہیں کہ کیا بولتا ہے، انتظار میں ہوتے ہیں، رقیب کا انتظار میں ہوتی ہے کہ وہ کیا بولتا ہے. عتید، حاضر ہوتے ہیں، ہمیشہ آپ کے ساتھ میں ہوتے ہیں، کہیں نہیں جاتے، ہمیشہ وہ فرشتے جو ہے نا ہمارے ساتھ میں ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وجاء سکرۃ الموت بالحق، وجاءت آئے گا، مطلب آ چکا ہے، مطلب موت کی تکلیف جو ہے نا آ چکا ہے. وجاءت سکرۃ الموت بالحق، موت کی تکلیف جو ہے نا بالکل حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. بلکہ ہمارے نبی کو بھی موت کے وقت تکلیف ہوئی، بلکہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بھی موت کے وقت تکلیف ہوئی، بلکہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو بھی موت کے وقت تکلیف ہوئی. بلکہ یہ جو آیت جو ہے نا ابو بکر رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جو ہے نا تہجد میں سب سے زیادہ پڑھا کرتے تھے. بلکہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ اپنے بچوں کو بھی آیت سکھایا کرتے تھے. اور اسی طرح یہ موت کو ہر انسان یاد کرے، کیونکہ بعض روایت میں ہم کو ملتی ہے کہ اختلاف سند میں کہ کفا بالموت واعظا، یہی موت ہے جو ایک مسلمان کے لیے نصیحت ہے. بس یہی موت جو ہے نا ایک مسلمان کے لیے نصیحت ہے، جو مسلمان کو گناہوں سے بچاتی ہے، جو ایک مسلمان کو آخرت کی یاد دلاتی ہے. جیسا کہ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تقویٰ کسے بولتے ہیں؟ الاستعداد لیوم الرحیل، قیامت کی تیاری کرنا، اسے بولتے ہیں کہ تقویٰ. وہ کب آئے گا؟ جب آپ موت کو یاد کریں گے. تو آج پھر ما کنت من تحید، ہر انسان، تحید کا مطلب بھاگنا، ہر انسان موت سے بھاگتا ہے. لیکن جو ہے نا جیسے کہ بعض علماء نے مثال بھی دی، اگر کوئی شخص کو آپ اوپر لے کر چل جائے، پہاڑ کے اوپر، کہے کہ وہاں سے میں تجھے ڈھکل دوں گا، وہ بھاگ جائے گا وہاں سے. یعنی کہ ہر انسان فطری طور پر جو ہے نا موت کو پسند نہیں کرتا ہے. تو وہی اللہ نے یہاں فرمایا کہ ما کنت من تحید، یہ موت جسے تم بھاگتے ہو، جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ فإنه ملاقیکم، موت تم سے ملے گی، تم کہیں بھی جاؤ فإنه ملاقیکم، جو ہے نا موت تم سے ملے گی. یہ آج ہماری تفسیر یہاں تک ہوئی.